کہ اس مہینے میں شادی جائز ہے کہ نہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ کرنی چاہیے، افضل ہے، بڑی فضیلت والا برکت والا مہینہ ہے۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین دی احترام، جس طرح جناب محترم حافظ صاحب نے سوال کیا ہے کہ محرم الحرام میں شادی کا جو سلسلہ ہے، شادی کا جو عمل ہے، اس کے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے، تو یہ دیکھیے شادی ایک نکاح ہے، ٹھیک ہے، اور نکاح کے لیے کسی بھی وقت کا یہ نہیں کہ کوئی مخصوص وقت ہو تو اس وقت میں کیا جائے اور اس وقت میں نہ کیا جائے۔ جو شادی کی شرائط ہیں، جو نکاح کی شرائط ہیں، ان کا پایا جانا ضروری ہے، ایجاب و قبول، گواہان، حق، مہر وغیرہ۔ لیکن یہ جو محرم الحرام میں شادی کا جو عمل مبارک ہے، جی، اس سے منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ چہ جائے کہ یہ ایام بڑی برکت والے ہیں، ہاں جی، حرمت والا مہینہ ہے، بے شک، اور یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی محرم الحرام جو ہے نا، یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، بڑی عزت والے ایام ہیں۔ جناب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان دنوں کا ایک خاص مقام ہے، خاص فضیلت ہے۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور شہزادہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبط پیمبر حضرت نواسہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا ایک خاص لگاؤ ہے، جی، ہم محبت اہل بیت کو ضروریات دین میں شامل کرتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ، اس آیہ مبارکہ کے تحت ہم جو ہے وہ ضروریات دین میں سے انہیں شامل کرتے ہیں، جی، محبت اہل بیت کو۔ تو اب محبت اہل بیت کی وجہ سے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 محرم الحرام کو شہادت ہوئی ہے، اس حوالہ سے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے یہاں ان دنوں کا احترام کرتے ہوئے جی، نکاح وغیرہ نہیں کیا جاتا، وگرنہ شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ہم ادب اہل بیت اور تعظیم اہل بیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مودت اہل بیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ ایک ہوتا ہے اظہار غم، جی، ایک ہوتا ہے احساس غم۔ ٹھیک ہے، اظہار غم یہ ہے کہ مجھے کوئی پریشانی آئی، میں اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کروں، سینہ چاک کر کے، بالوں کو نوچ کے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، یہ ہے اظہار غم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان مرد اور عورت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، جی، ٹھیک ہے، اور عورت پر، جو عورت ہے اس پر اس کا خامند فوت ہو جائے تو عدت کے جو ایام ہیں وہ اس کے لیے سوگ کا، باقی اس کے علاوہ کوئی سوگ کا معاملہ نہیں ہے شریعت میں۔ لیکن ہم اظہار غم تو نہیں کرتے، جی، اور جو اظہار غم کرتے ہیں ہم انہیں منع بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ یہ نہ کریں۔ احساس غم ہمارے دلوں میں ضرور موجود ہے۔ اچھا، احساس غم کی وجہ سے جو اہل بیت عظام پر ظلم و ستم یزید لعین نے کیے، انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جو ہے نا وہ محرم الحرام ان دنوں کا ادب و احترام کرتے ہیں اور اس میں شادی نہیں کرتے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی سفر کا مہینہ منحوس ہے، ہاں جی، ساتھ ساتھ میں بھی اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جی، یہ ذہن نشین رکھیں کہ کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سارے دن تلک الایام کل للہ، سارے دن اللہ کی طرف سے ہیں، تو جی، کوئی دن منحوس۔ سفر المظفر کا مکمل مہینہ، اس میں شادی نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے پنجاب میں یہ ریت رواج ہے، وگرنہ کوئی ممانعت شرعی طور پر نہیں ہے۔ اور کوئی بھی بدشگونی یا کوئی بھی ایسا عمل کہ ہم سفر کو منحوس مانیں یا اس کی 13 تاریخ کے متعلق بات کی جاتی ہے تو یہ منحوس نہیں ہے۔ تو میری ساری اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں ہم جو شادی نہیں کرتے اس کی وجہ ادب اہل بیت ہے۔
تعظیم اہل بیت ہے، محبت اہل بیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مودت اہل بیت بھی ہے، اور احساس غم کی وجہ سے ٹھیک۔ یہ اچھا شاہ صاحب، اگر کوئی شادی کر لیتا ہے یا کسی کی مجبوری ہے تو اس بارے میں لوگ جو ہے نا اسے وہ بڑی زد میں آ جاتا ہے، تنقید کی زد میں آ جاتا ہے، تو اس بارے میں دیکھیں اس نے کوئی حرام عمل تو کیا نہیں، جی اگر اس نے کر لیا تو اس نے کوئی اللہ رسول کا حکم بھی نہیں توڑا، اچھا یہ بھی ذہن نشین رکھے کہ اللہ رسول کا کوئی حکم نہیں توڑا۔ یہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ نکاح کے لیے جو شرائط ہونی چاہیے، حق مہر ہے، ایجاب و قبول ہے، گواہان ہے، وہ اور مرد و عورت دونوں بالغ ہیں تو مسلمان ہیں، تو ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی وقت کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ تو اگر وہ محرم الحرام میں کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نکاح کر لیتے ہیں، نیت ان کی درست ہونی چاہیے۔ شرط یہ ہے، نیت یہ نہ ہو کہ امام علی مقام کی محبت و مودت ذہن میں ہو، ان کا سارا جو دین بچانے کا معاملہ ہے وہ ذہن میں ہو، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی کر لیتا ہے تو شریعت منع نہیں کرتی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا، یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا یہ نکاح جائز نہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے، کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو پھر وہ شادی منعقد ہوگی، اس نکاح میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے۔